بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے زنا کی سزائیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے زنا کی کون کون سی سزائیں مقرر کی ہیں۔ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی گئی ہے۔ لہٰذا جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کا حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ زنا کی سزا یوں بھی اتنی شدت میں پڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سرِ عام مجمع میں دینی چاہیے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا تو اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے، یعنی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہیں کہ گناہ کی اتنی بڑا سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے بڑا پلان پیش کیا ہے۔ احکامات کی پوری لسٹ ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا حکم، اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بہن بھائی کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں، پرائیویٹ رومز الگ یعنی ذاتی، اور کامن روم بالکل الگ۔ پرائیویٹ کمروں میں محرم کی اجازت لے کر جائیں اور اجنبی بالکل مت جائیں تاکہ دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں۔ ڈرائنگ روم وغیرہ میں مرد ہی مردوں کو اٹینڈ کریں، عورتیں بالکل مت سرو کریں، چاہے کزنز ہوں یا سسرالی رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزنز سب کھلم کھلا فیمیل کزنز کے کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں، مرد زبردست اور عورتیں زیر دست ہوتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے اور مرد اس کو پاک نہ رہنے دے؟ دوسرا حکم، نظر کی حفاظت۔ نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کے بازاروں میں اکثر نظر بہکتی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکتی ہیں، باپ بھائیوں کے دوستوں سے ہنس ہنس کر ملنا اور سروے کھولی جاتی ہیں، جبکہ شریعت تو دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہے۔ مردوں عورتوں کی عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے، جبکہ بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا ہے، کتنی عمر کا ہے، مگر شریعت ایک نابینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت ہے۔ عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ میں، تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے کر جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگلا حکم، زینت کو چھپانا۔ پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز۔ عورت کے اعضائے زینت نماز میں چھپانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محرم مردوں سے بھی
زینت والے اعضاء چھپائے جائیں، اپنے سینے اور گریبانوں کو خصوصاً ڈھانپیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھک کر قبر میں بھیجنے کا کہتا ہے، اور تم نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا۔ اب تو بوتیک والے بھی دوپٹے آرڈر پر تیار کرتی ہیں، کیونکہ آج عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔ مسلمان عورت کا غیر محرم عورت اور غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم کو چھپانا ہے، مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشلز بھی، اور مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ گھر کے مرد حیا دار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ رکھا تو محرم محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پر حلال کر لیں گے، اور بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے، اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوئیوں کو حلال کر لیں گی۔ خدا را اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ اگلا حکم بیوہ اور طلاق یافتہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا طلاق یافتہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہیں، اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کریں، آج کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا جو گرل فرینڈز تو 10 برداشت کر لیتا ہے، مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا طلاق یافتہ کی شادی پہ ایسے ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ اب گھروں میں کیبل لگوا کر کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب اسکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے نا واقف ہوں، تو کچھ ایسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں پچھلی قوموں کی طرح حالات دیکھ کر بھی ہمیں فرق نہیں، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ میں توبہ کے دروازے بند نہیں، اور نہ ہی ماہ رب کریم کی رحمت مطلب ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جائے تو یہ نور علی نور ہے، پھر ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو اسٹڈی کریں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو
قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دیندار، نیک، صالحہ لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ انشاءاللہ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے گی، اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ اگر آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ کی غلامی میں پناہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔